السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمانوں، آج ہم پریشانیوں سے گزر رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سے کیا ایسی غلطیاں ہو رہی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہماری قوم کی بیٹیاں، ہماری قوم کی بہنیں، ہماری مائیں اور بہنیں کیوں ارتداد کی شکار ہو رہی ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم نے اپنے ذہنوں کے اندر یہ بٹھا لیا کہ دنیا کی تعلیم ہوگی تو ترقی ملے گی، دنیا کی تعلیم کی ڈگری ہوگی تو جاب ملے گی اور اس سے مال کمایا جائے گا، اور جس کی چکر میں آ کر کے ہم جو ہے ہماری بیٹیوں کو دنیا کی تعلیم کے لیے خوب آگے بڑھا رہے ہیں، کالج اور ڈگریاں تک پہنچا رہے، جس کے نتیجے میں ہماری بچیاں ارتداد کی شکار ہو رہی ہے، اور ہماری بہنیں جو ہے نوکری اور جاب کی چکر میں یا کہیں کاروبار کی چکر کے اندر، آن لائن کاروبار کی چکر کے اندر کہیں نہ کہیں رابطے میں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے۔ آخر اس کا ذمہ دار ہے کون؟ مسلمانوں، تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے کہ اپنی دنیا اچھی بنانے کے لیے، زیادہ مال لانے کے لیے، اچھا مکان، اچھا کپڑا، اچھا کاروبار، اچھی گاڑی کے لیے آج ہم اپنی بیٹیوں کو دنیا کی تعلیم میں آگے تو بڑھا رہے ہیں اور اس پر کوئی نگرانی نہیں ہوتی۔ ہماری بچیاں 10ویں کے بعد جب آگے بڑھ رہی ہیں، چاہے 11ویں 12ویں اور کالج تک پہنچ رہی ہے اور ڈگریاں لینے تک کے پہنچ رہی ہے، اور اسی درمیان غیروں کے ساتھ تعلقات پیدا ہو رہے ہیں، اور پہلے دوستی ہو رہی ہے، پھر وہ دوستی محبت میں تبدیل ہو رہی ہے، اور جس کے نتیجے میں ہماری بیٹیوں کی جو ہے وہ عزت سے کھلواڑ کرتے ہیں، ان کا استعمال کرتے ہیں، عزتیں لوٹتے ہیں، اور جب شادی کی بات آتی ہے تو اس صورت میں وہ نکاح کے لیے شادی کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور پھر اگر لڑکیوں کی طرف سے ضد ہوتی ہے تو آڑے دن روزانہ سننے میں آتا ہے لڑکے نے کیا شادی سے انکار تو اس صورت میں لڑکی کا ہوا قتل۔ آخر کون ذمہ دار ہے؟ اگر شادی ہو بھی جاتی ہے تو میرے مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، ہماری بچی غیر کے ساتھ نکاح کر کے وہ مرتد ہو رہی ہے، اور اس کے پیٹ سے، اس کے کوکھ سے جو اولاد جنم لے رہی ہے وہ غیروں کی اولاد جنم لے رہی ہے، اس کا سلسلہ نسب جو ہے قیامت تک جو ہے کفروں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ چلے گا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہی ماں باپ ذمہ دار ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کو دنیا کی تعلیم کا شوق دلایا اور اسے 11ویں 12ویں کالج تک پہنچایا، اور دنیا کی ڈگری دلانے کے لیے انہیں انجینئر اور ڈاکٹر اور نہ جانے کیا کیا ڈگریاں دلانے کی چکر میں اپنی بیٹیوں کی عزت کو تو نیلام کیا ہی کیا، ساتھ میں اپنی بچیوں کے ایمان کا سودا بھی کیا، اور جس کے نتیجے میں ہماری بیٹیاں جو ہے ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا، ہم نے تمہیں اولاد دی تھی، اس کا کیا حق ادا کیا؟ اللہ کہے گا میں نے ایمان والے گھر میں ایمان والی بیٹی دی تھی، آخر وہ بیٹی کفر پر کیوں گئی اور اس نے ایمان کا سودا کیوں کیا؟ میرے مسلمانوں، اپنی بچیوں کے ان سوالوں کا جواب کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یہی نہیں بلکہ گھریلو تنگی کی بنیاد پر اب شادی شدہ مستورات عورتیں جو ہے کمپنیوں میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں جا رہی ہے کاروبار کرنے کے لیے تاکہ مہینے 5,000 روپے مل جائے، وہاں بھی غیر کام کر رہے ہیں، اور وہاں پر بھی یہی تعلقات جان پہچان بن رہی ہے اور دوستی ہو رہی ہے اور محبت میں گرفتار ہو رہے ہیں، اور وہ شادی شدہ عورتیں اپنے مردوں سے طلاق لے کر غیروں کے ساتھ گھر بسانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے یوں نہیں کہا کہ دنیا کی تعلیم کی فکر، بلکہ دین کی تعلیم۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ دنیا کی تعلیم کے لیے نہیں، یہ دین کی تعلیم کے لیے، ایسی تعلیم جو انہیں حلال و حرام کا فرق سمجھا دے، جنت و جہنم کا راستہ سمجھا دے، اس تعلیم کے بارے میں کہا ہے۔ لیکن بہت سارے آج لوگ اس حدیث کو یہ دلیل بناتے ہیں، اللہ نے علم حاصل کرنے کے لیے کہا ہے، دنیا کی تعلیم بھی تو ایک علم ہے، اور جس کے نتیجے کے اندر ہماری بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ بلکہ فتاوی رحیمیہ میں تو یہاں تک کہ لکھا ہے کہ فتنوں کے دور کے اندر بچیوں کو اتنی تعلیم دلوائی جائے کہ جس کی وجہ سے وہ ایڈریس لکھ سکے، فارم بھر سکے، اپنی ضرورت پوری کر سکے، اس سے زیادہ جو ہے دنیا کی تعلیم دلانے کو
साफ लफ्जों में फतावा रहीमिया ने मना किया है। इसलिए अपने बच्चियों की ईमान की हिफाजत कीजिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह जब हजरत अली से किया है तो बिठा करके कहा, फातिमा घर के अंदर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, घर के बाहर की जिम्मेदारी वो जो है अली की है। तो घर के अंदर की जिम्मेदारी वो औरतों की है, मर्दों की नहीं। और मर्दों की जिम्मेदारी माल कमाना है, और बेटी जब तक कुंवारी है उसकी सारी जरूरतों को पूरा करना बाप की जिम्मेदारी है, और निकाह के बाद जो है शौहर की जिम्मेदारी है। तो फिर क्यों हम दुनिया की इतनी तालीम दिलवाएं और नौकरी और जॉब के चक्कर में अपनी बच्चियों के ईमान का सौदा करें। होश में आओ मुसलमानों, अपने बच्चियों के ईमान अमाल की हिफाजत कर लो। दुनिया में तो जिंदगी गुजर जाएगी, मैदान महशर में जब अल्लाह सवाल करेगा हम अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाएंगे और क्या जवाब देंगे।